غربت، سامان زندگی کی قلت اور بے بسی کے زیر سایہ پاکستانی عوام پر زندگی کا دائرہ پہلے ہی تنگ ہوا چاہتا تھا کہ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں بھوجا ایئر کو پیش آنے والا فضائی حادثہ دکھوں میں مزید اضافہ کر گیا۔ نیوز ون اور ٹی وی ون تمام سوگواران کو پرسہ دیتا ہے۔ شروع کرتے ہیں سچ کا سفر، جو پچھلے 2 ہفتوں سے کراچی کی جیلوں میں جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے 3 اقساط پر مشتمل سیریز ریکارڈ کیا۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے سینٹرل جیل اور بچہ جیل کراچی میں قیدیوں کی موجودہ زندگی، جرم کرتے وقت ان کی ذہنی حالت، دوران قید پچھتاوے، انکار یا اعتراف جرم اور جیل انتظامیہ بارے رویوں کو ہم نے آپ تک پہنچایا۔ آج میری منزل ہے وومن جیل کراچی، جہاں حوا کی بیٹیاں قید میں اپنے دن کیسے گزارے ہیں، ان تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے۔ کراچی شہر کی وومن جیل بارے سچ کا سفر شروع کرنے سے پہلے سینٹرل جیل اور بچہ جیل انتظامیہ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر میڈیا ان قیدیوں کی زندگی اور جیل انتظامیہ بارے حقائق سامنے لانا چاہے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ لیکن حق سچ کی بات ہے۔ مبشر صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ ہاں، مبشر صاحب جو پہلے دفعہ آئے تھے تو میرا ان سے جھگڑا ہو گیا تھا، تو انہوں نے بھی الٹی سی سوال کیا۔ میں نے یار ہم نہیں بھلے کریں، ہم نے کہا ہم یہاں نہ تو مجرا کرا رہے ہیں نہ ہم یہاں ہیرون بھیج رہے ہیں، بھائی تو ہمارے خلاف جو بات کر۔ مبشر بڑا خطرناک بندہ ہے بھائی، لیکن وہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہو گیا ہے، اب وہ مجھے اکثر فون کرتا ہے کہ یار وہ فلانا پروگرام میں آپ آ جائیں۔ آپ خود دیکھ لیں گے، جب یہاں جیل پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا جیلوں میں ہوتا ہے۔ بس ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ یقین کرتی ہے، اور ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، تو وہی چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے گھومتی ہوئی سفر کرتی ہے۔ ادروائز جو ہے نا پریکٹیکلی نہ دیکھتے ہیں، نہ پتہ کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے، فیکٹس کیا ہیں۔ آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان بھیڑ بکریوں کی طرح یا کسی زو میں، چڑیا گھر میں جانوروں کی طرح بند کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان پہ کام ہو رہا ہے، ان کا ریہیب ہو رہا ہے، ان کو ان کی مرضی کا ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ نیوز ون کی ٹیم کے ساتھ کراچی شہر میں میری اگلی ملاقات ہے سیدہ شیبہ شاہ سے، جو وومن جیل کراچی کی سپرنٹینڈنٹ ہے۔ صنف نازک کے قید خانوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری میزبان کن حقائق تک رسائی میں میری مددگار ہوں گی، پوچھتے ہیں۔ جی، یہ جیل وومن جیل کو بنے ہوئے 1993 میں یہاں پر یہ کہ بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ 2 وارڈز ہوا کرتے تھے سینٹرل جیل کے اندر، وومنس کا الگ انکلوجر تھا، بٹ یہ کہ 2 بیرکس دی گئی تھی۔ 93 سے یہ کہ نوٹیفائڈ یہ کہ الگ پریزن بنی ہے، اور اس کا یہ کہ سارا کا سارا اسٹاف فیمیلز پر ہی منحصر ہے۔ کتنی قیدی خواتین اس وقت آپ کی جیل میں؟ اس وقت ہمارے پاس 80 ہیں لیڈی انمیٹس، اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے فرام نیو بورن ٹل 7 ایئرس تک، یہ کہ سندھ پریزن رولز میں یہ کہ اپنی مدرس کے ساتھ بچے 7 ایئرس تک رہ سکتے ہیں، وہ ہیں 14۔ اچھا، یہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جی، ابھی میں آپ کو یہ کہ اس پریمیسز میں 2 پریزن ہیں، ایک یوتھفل افینڈرز اور ایک اسپیشل پریزن فار وومنز کراچی۔ سب مطلب یہ کہ مین انٹرنس ایک ہی ہے، ویسے ہمارے یہ کہ 2 الگ الگ یہ کہ سیپریٹ۔ تو میں آپ کو یہ کہ وومن جیل میں لے کر جا رہی ہوں۔ یہاں ساری جو پریزنرز خواتین ہیں وہ سندھ کے علاقوں سے ہیں یا پنجاب ادھر سے صبح سے؟ یہ کہ موسٹلی کہ سندھ کے علاقوں سے ہے، اور کچھ یہ کہ پنجاب سے ہوتی ہیں، بٹ یہ کہ کرائم کراچی میں کرتی ہیں، دیٹس وائی یہ کہ یہاں پر ہوتی ہے۔ یہ جی مین انٹرنس ہے وومن جیل کا۔ موسٹلی کن کیسز میں ہیں؟ ڈفرینٹ کیسز میں ہوتی ہیں، مرڈرز میں ہوتی ہیں، کڈنیپنگ فار رنسم میں ہے، تھیفٹ میں ہے۔ مرڈر زیادہ ہسبینڈ کے ہوتے ہیں یا موسٹلی یہ کہ ہسبینڈ سے مرڈر کیسز میں۔ سپرنٹینڈنٹ وومن جیل کراچی کے ہمراہ ہم پہنچے اس بیرک میں جہاں سندھ بھر سے تعلق رکھنے والی خواتین مختلف جرائم کی پاداش میں سزائیں کاٹ رہی ہیں، یا پھر زیر سماعت مقدمات کی بدولت
قید کی گئی ہیں۔ انہی میں ایک قیدی خاتون مجھ سے ہم کلام ہے، باقی تفصیلات بازبان باسی زندہ۔ یہ میرے بھائی کی لڑائی ہوئی تھی غلام عباس کی، اس کی وجہ سے نا ہم پوری فیملی کو بند کر رہا تھا یہاں، کیس کیا ہے آپ پہ؟ قتل کا۔ بس میرے بھائی نے کرا تھا تو الزام سب پہ ڈال دیا نا۔ قتل آپ کے بھائی نے کیا؟ ہاں میرے بھائی نے 2 قتل کرے تھے، اس کی لڑائی تھی باہر، ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ نہیں تو بہن آپ کو اس قتل میں یعنی کوئی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں تھا؟ کوئی ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہوا کب ہے قتل، ہم کو اتنا بھی نہیں پتا کہ لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے۔ ایک مستری کے پیچھے لڑائی ہوئی تھی لیکن باہر تھی معاملہ، ان کا باہر مردوں کا تھا، ہم لوگ نیازی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتی عورتوں پہ بھی ڈال دیا، مقصد ہے کہ میرے بھائیوں پہ بھی ڈال دیا، مواز اور عمران پہ، وہ بھی بے گناہ ہیں۔ بہن کتنی سزا ہوئی ہے آپ کو؟ میرے کو 7 اور 7 14 سال، تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں کراچی کی جیل میں؟ 5 سال ختم ہونے والے، سمجھ 6واں سال شروع ہوئے۔ جب آپ کو سزا ہوئی ہے تو یہ بچی اس وقت تو گود میں ہوگی آپ کی؟ نئی سزا بھی ہوئی ہے، تقریباً 10 مہینے ہو گئے۔ قتل کے مقدمے میں عمر قید بھگتنے والی بی بی نے یہ قتل کیا یا نہیں؟ بھائیوں کے جھگڑے میں بہن کیوں پھنس گئی؟ خون ریزی کی واردات میں کس قدر کس کا ہاتھ رہا؟ ان باتوں کا فیصلہ تو عدالت عالیہ کیا کرتی ہے، لیکن مجھے جاننا ہے کہ بی بی کے شوہر، بچوں اور ان کے اپنے مستقبل کا کیا ہوا۔ تو بہن اس کی تعلیم کا، اس کی زندگی، یہ تو جیل دیکھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پڑھتی ہے، تعلیم بھی سمجھ پڑتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، گھر کا ماحول ہے یہاں، جیل کا تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ یہ جیل ہے، لیکن یہی ہے کہ جیل ہوتی ہے، سونے کا پنجرہ بھی ہو تو ہم یہاں قیدی ہیں، لیکن ایسی کوئی یہاں نہیں ہے کہ جیسے باہر بولتے ہیں جیل نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایسے لگتا ہے اپنا گھر ہے، اپنے فیملی جیسے رہ رہے ہیں، بچوں سے جدا ہیں، میاں سے، گھر سے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے جو باہر ہیں؟ 5 بچے میرے باہر ہیں، اور میاں صاحب آپ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ گاڑی چلاتے ہیں، وہ بھی باہر ہے، ملاقات کے لیے آتے ہیں؟ آتے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن وہ بھی تھک چکا ہے، کبھی آتا ہے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے، میں بھی پریشان ہوتی ہوں۔ اپنے بارے میں کوئی اپیل کرنا چاہیں ارباب اختیار سے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی، چھوٹی سی بچی آپ کے ساتھ جیل میں؟ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ بے گناہ ہیں، ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرا ہے، لیکن یہاں بہت کافی عورتیں بے گناہ ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتی ہوں میرے بھائی اور ہم بے گناہ ہیں، ہم پہ ثابت کچھ نہیں ہوا، خالی حلفی بیان پہ ہم کو سزا لگی ہے، ہم پہ رحم کیا جائے، ہم کو بہت نہیں تو ہم کو بیلے ملے۔ جیل میں قیدی خواتین کو ماحول جس قدر بھی عمدہ فراہم کر دیا جائے، سونے کا پنجرہ بھی آزادی کا نعم البدل نہیں ہوا کرتا، لیکن سزا یافتہ خواتین کی معصوم اولادوں کو تعلیم دلوانے کا جیل میں کیا انتظام ہے؟ پوچھنا ہوگا سپرنٹینڈنٹ وومن جیل کراچی سیدہ شیبہ شاہ سے۔ بہن نے مجھے بتایا کہ یہاں ان کی 6-7 سال کی بچی بھی ان کے ساتھ ہے، ان کی ایجوکیشن کا آپ لوگوں کے پاس کیا انتظام ہے؟ مونٹیسوری اسکول ہے، میں آپ کو ایک وزٹ میں دکھاؤں گی۔ اور بچے جو یہاں پڑھتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن آپ لوگ پرووائڈ جی کوالٹی ایجوکیشن اب یہ کہ ایز کمپیئر ٹو باہر سے تو یہ کہ تھوڑا کم ہی ہے، بٹ یہ کہ جو جیل کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہی یہ کہ جا رہی ہے۔ یہ کب سے ہے آپ لوگوں کے یہاں اسکول کا انتظام؟ یہ کوئی ریسنٹ آپ؟ نہیں جی ریسنٹلی اس کو یہ کہ اراؤنڈ 11-12 ایئرز ہو گئے۔ وومن جیل کراچی میں قیدی خواتین کے ہمراہ رہنے والے ان کے بچوں کا مستقبل خاصا گمبھیر مسئلہ ہے، جس کی طرف سرکار کو دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ان بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام ضرور ہونا چاہیے۔ ان کی ماں نے جرم کیا ہے یا نہیں یہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن دوران جیل یہ بچے ایک ایسے ماحول میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں نفسیاتی طور پر یہ جیل سے بے خوف ہو سکتے ہیں اور ان کا نظریہ ایک عام آدمی سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ وومن جیل کراچی میں وہ بچے اور قیدی خواتین اپنی زندگیاں اور دوران قید وقت کیسے گزار رہے ہیں، جیل انتظامیہ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے، تفصیلات اس بریک